میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے امن کے حوالے سے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے امن کے لیے دعا کی، صلح حدیبیہ، ہماری خاص کر خیبر پختونخوا میں 99% لوگ امن کی بات کرتا ہے. تو آپ کی بات تو سب لوگ سنتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو آپ مقتدر حلقوں کو اور جس کے پاس طاقت ہے، آپ موجودہ حالات میں کون سی بہترین تجاویز دیتے ہو کہ امن ہو جائے؟ کہ امن نہ ہو تو کچھ نہیں ہے ہمارا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک بیوی کا شوہر غائب ہوا تھا، مقتدر حلقوں کے ساتھ ہوتا. اس نے کہا کہ وہ پات ہوا ہے. تو پھر اس نے اس کی بیوی کی پختون روایت ہے، تو اس نے دوسری بھائی کی شادی کیا. کچھ عرصہ بعد وہ آیا گھر پر. تو بیوی نے کہا بھی ہم یہ شوہر ہے، یہ حالات ہے. تو آپ مقتدر حلقوں کو کون سی بہترین تجاویز دیتے؟ کیونکہ آپ کی بات سنتا ہے اور مختلف طریقے سے آپ بتا سکتے ہو. مہربانی. اب میں ڈاکٹر فاروق شہید کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ ہمارا اس کی کاوشوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دی. بہت آپ کی عنایت نوازش، آپ تشریف لائے. دیکھیے، ہمارے مقتدر حلقے اور مقتدر حلقوں سے کیا مراد ہے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ فوج کی حکومت ہے، اصلاً ہمیشہ رہی ہے، اس کے ذمہ دار لوگ اسی طرح ہمارے بڑے دانشور، سیاسی رہنما اور ہماری مذہبی قیادت، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں مقتدر حلقے سمجھتا ہوں. جو چیزیں ان کے ہاتھ سے پے در پے غلط ہوئی ہیں، جب سے میں شعور کی عمر کو پہنچا ہوں ان پر توجہ دلاتا رہا ہوں، اور ہمیشہ بتایا ہے کہ اس وقت امن دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہمیں ہر قیمت پر امن خریدنا ہے. اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم عالمی سطح پر شکست کھا گئے تھے. سلطنت عثمانیہ نے جب جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد ایک تقدیر قائم ہو گئی، شکست ہوئی اور عالمی سطح پر شکست ہوئی. یعنی دنیا میں اس طرح اس بڑے پیمانے پر فتح و شکست کا معاملہ کبھی ہوا نہیں تھا جس پیمانے پہ ہوا ہے. اس شکست اور اس فتح کے نتیجے میں ایک دنیا بنی ہے. وہ دنیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنائی ہے. یہ ان کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. قومی ریاستیں ان کی قائم کردہ ہیں، لیگ آف نیشنز ان کی قائم کردہ تھی، اقوام متحدہ ان کی قائم کردہ ہے. اور موجودہ نظام میں جو سیاسی خود مختاری مختلف ملکوں کو دی گئی ہے وہ نیم خود مختاری ہے. عالمی نظم میں 5 بڑی طاقتوں کے پاس استرداد کا حق ہے. وہ استرداد کا حق انہی طاقتوں کے پاس ہے جنہوں نے وہ جنگیں جیتی ہیں. تو اس لحاظ سے فاتحین کا بنایا ہوا ایک نظم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں نہ علم وہ ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، نہ عمل وہ ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، نہ اخلاقی برتری کے مقام پر کھڑے ہیں. تو ہمیں تعمیر کی مہلت چاہیے تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اپنے علم کو اپنے ہدف کے قریب کر سکیں. اس کی ضرورت سب سے بڑھ کر ہمیں ہے، لیکن اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک سے ایک ایڈونچر کرتے چلے جاتے ہیں. آخر پچھلے 200 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. سراج الدولہ کا انجام ہم جانتے ہیں، ٹیپو سلطان کا جانتے ہیں، سید احمد شہید کا جانتے ہیں، امام شامل کا جانتے ہیں، مہدی سوڈانی کا جانتے ہیں، عبد القادر جزائری کا جانتے ہیں، ملا عمر کا جانتے ہیں. کیا یہ تاریخ کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ طریقہ غلط اختیار کیا گیا ہے؟ ابھی دیکھیے، ہم نے اپنے 3 بڑے لوگ کھو دیے ابھی پچھلے چند ہفتوں میں. یعنی ان کے بڑے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے یا آپ کو ان کی اسٹریٹجی سے، حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ حسن نصر اللہ ہوں یا وہ اسماعیل ہنیہ ہوں یا ان کے بعد ان کے جانشین ہوں، یہ ہماری قوم کا نمک ہے.
گلہائے سرسبد ہیں. جو لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں ان سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن کیا کچھ حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہونے کی توقع ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس وجہ سے امن ہر حال میں خریدنا ہے. اب امن خریدنا ہے تو پھر ہماری اسٹریٹجی اور حکمت عملی مختلف ہونی چاہیے. تو میں یہ باتیں تو پچھلے 50 سال سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر گفتگویں کی ہیں، اس کے نتائج بھگتے ہیں. اپنے 3 عزیز ترین ساتھیوں کو اپنے سامنے ہدف بنتے دیکھا ہے. میں کہہ ہی سکتا ہوں اب بھی یہ اتنے لوگ ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں یہ معروضات پیش کر دیتا ہوں. اثر ہوتا ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے.